کل ہم نے جواب شکوہ کو سمجھا، پڑھا اور اس میں شاعر کیا کہتے ہیں یہ جانا. آج ہم اس کی تشریح شروع کریں گے. سب سے پہلے جو ہمیں جواب شکوہ کی آپ کو یہاں پہ نظم شو ہوئی. اب ہم اس کے جو ہے نا تشریح کریں گے. تو ہم پہلا مسدس اٹھائیں گے. آئی آواز غم انگیز سے افسانہ تیرا، عشق کی بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسماں گیر ہوا نعرہ مسا پلیز مائک میوٹ کر دیں ورنہ میں یہاں سے کر دیتی ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا پہلا مسدس ہے آئی آواز ہم انگیز ہے افسانہ تیرا، عشق بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. کس قدر شوق زبان ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. اب آپ کیا کریں گے، یہ پہلا والا جو ہے مسدس جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کی پڑھائی کی، آپ اسے مسدس کی ہیڈنگ ڈال کر اسے لکھیں اور حوالہ جو ہم نے شکوہ میں کیا تھا وہی حوالہ آپ کو یہاں پر بھی کرنا ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو 10 منٹ دے رہی ہوں. ہم تشریح بناتے ہیں. اب چونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلا مصرع دیا تھا کرنے کے لیے کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، عشق کی بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. اچھا میں نے اس جو ہے وہ مسدس کو کل بھی سمجھایا تھا. اب چونکہ ایک دن گزر چکا ہے، میں پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا سمجھا تھا. ٹھیک ہے، پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو جو میں نے کل وضاحت دی تھی اس نظم کی تو آپ لوگوں کو کتنا سمجھ آیا تھا. میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کر رہی ہوں اور آپ لوگ مجھے جو ہے جواب دیں ایک ایک کر کے. دیکھیں مجھے انتظار مت کروائیے گا، فوراً جواب دینا شروع کریں. اوکے، ایک ایک کر اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو پہلے مسدس میں کیا سمجھ میں آیا تھا تاکہ مجھے اندازہ ہو، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. بتائیے کون بتائے گا مجھے جلدی جلدی. اللہ کی طرف جی احمد رضا شاہد آپ بتانا پسند کریں گے یا جو انمیوٹ ہیں اسوا بولے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ بہت غم انگیز تیرا افسانہ ہے، بہت دکھ ہوا اس کو سن کے، لیکن پورے آسمان میں نا تیرے جو آواز ہے وہ گونج رہی ہے، تیری صدا گونج رہی ہے کہ تو نے کس قدر غم سے تو نے بیان کیا ہے اپنا، اور پورے آسمان کو چاروں طرف سے تیرے اس شکوے نے گھیر لیا ہے. یہ صرف بات. اوکے شاباش احمد، آپ نے کافی حد تک جو ہے وہ صحیح بتایا ہے. اب جو ہے میں اس کو تفصیل سے ایک مرتبہ پھر آپ کو سمجھاتی ہوں اور آپ لوگ ابھی جو ہے وہ تشریح کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، تو ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے مسدس کی طرف. یہاں شاعر یہ کہہ رہے ہیں آپ جو شروعات کریں گے اپنے تشریح کی آپ یوں کریں گے کہ شاعر نے اس مسدس میں منجانب اللہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، شاعر نے اس مسدس میں منجانب اللہ، منجانب کیسے لکھیں گے، میم نون جیم الف نون بے، میم نون جیم الف نون بے، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، منجانب اللہ
فرمایا ہے، مسلمانوں کے شکوے کا جواب دیا ہے۔ آپ اسٹارٹ یوں لیں گے کہ اس مسدس میں شاعر نے من جانب اللہ مسلمانوں کے شکوے کا یہ جواب دیا ہے کہ ہاں میں نے تمہاری غم انگیز آواز سن لی، تمہارا غم سے بھرا افسانہ سن لیا، مجھے یہاں آسمانوں پر تمہاری آواز آ گئی، میں یہ مانتا ہوں کہ تم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں اور اب تمہارے صبر کی انتہا ہو گئی ہے اور تمہارا صبر ختم ہو چکا ہے۔ آسمان میں چاروں طرف تمہارے غم بھری آواز پھیل چکی ہے، لیکن میں مان رہا ہوں کہ تمہاری شکایت میں بہت غم نظر آ رہا ہے اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت دکھ ہے تم لوگ کی زندگی میں، لیکن جس زبان سے تم لوگ شکوہ کر رہے ہو اس لہجے میں، اس زبان میں مجھے کوئی بھی ایسا تاثر نہیں مل رہا جس سے یہ محسوس ہو کہ تم واقعی غمزدہ ہو۔ تمہاری آواز شوخ ہے، چنچل ہے اور تمہارے لہجے سے بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ تم نے کبھی کوئی غم بھی اٹھایا ہے، اور ٹھیک ہے کہ تمہیں غم دیے گئے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی نعمت عطا نہ کی ہو، تو کب اتنے شکوے تو تم نے کر لیے، لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا ہو؟ اپنے غم کی شکوے کرنا تو تمہیں فوراً یاد آ گیا، لیکن جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں کیا کبھی تم نے اس کا شکر ادا کیا؟ تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب تمہارے افسر تمہیں کوئی کام کہتے تھے تو تم اپنے افسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کے احکامات کو بھول جاتے تھے اور اس کی اپنے دنیاوی افسروں کے ہر احکامات کو پورے کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتے تھے اور یہ بھول جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس کام سے روکا ہے۔ تم نے بندوں کو خدا کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا، تو کیا تم یہ بھول چکے ہو؟ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر سمجھا رہی ہوں کہ شاعر نے من جانب اللہ مسلمانوں کو ان کی شکایت کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں تمہاری جو ہے یہ غم انگیز آواز آسمانوں تک پہنچ چکی ہے، تمہاری یہ غمگین داستان ہم سن چکے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ تمہارے جو ہے وہ صبر اب ختم ہو چکا ہے اور دکھ اٹھا اٹھا کے اب تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا تمہارا صبر انتہا کو پہنچ چکا ہے، آپ جو چاہے لکھ لیں۔ تمہاری غم کی صدا آسمانوں پر چاروں طرف پھیل رہی ہے، پہلے میں سمجھا لوں اس کے بعد آپ پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ تمہاری یہ غم انگیز آواز جو ہے وہ آسمانوں پر چاروں طرف پھیل چکی ہے اور ہر کسی نے سن لی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں تک کہ تم اپنے غم کو بیان کر رہے ہو، لیکن تمہاری زبان سے کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ تم کسی غم سے بھی گزرے ہو، تمہاری زبان، تمہارا لہجہ جو ہے وہ شوخ و چنچل ہے، ٹھیک ہے، تم نے اتنے شکوے تو کر لیے، تو کیا اللہ نے تمہیں کبھی کچھ عطا نہیں کیا؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی شکر بھی ادا کیا ہو؟ شکوے تو فوراً کر لیتے ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں کبھی ان کا شکر بھی ایسے بر وقت کیا ہے؟ جب تمہارے افسر تمہیں کوئی کام دیتے ہیں تو اس وقت تم یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے تھے، اپنے افسر کی اطاعت کرنے کے لیے تم ہر وہ کام کر دیتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما کے ساتھ آ کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس پر بھی تمہیں اتنی شکایت ہے، تو کیوں؟ کیا تم نے اپنے فرائض پورے کیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپے تھے؟ جی آپ پوچھیں، آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھ نہ آیا ہو، کیونکہ یہ تشریح ابھی کلاس میں ہی آپ کو کرنی ہے۔ ایک منٹ مس، تھوڑا سلو بولیں مس، میں نہیں ابھی پچھلا کام نہیں کیا، آپ بتا دیں میرا نیٹ نہیں چل رہا۔ اچھا میں سلو ہی بول رہی ہوں بیٹا، اگر نہیں سمجھ آیا تو کہ پھر دوبارہ آپ نے یقیناً تشریح بنا لی ہوگی، تو میں یہاں بھی ڈائری دے رہی ہوں اور انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو گروپ میں بھی ڈائری سینڈ کر دوں گی۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے پہلی تشریح یاد کر لی ہے تقریباً تمام بچوں نے، ایک آدھ کو چھوڑ کر،
تو ہم میری اگلی ڈائری ہے کہ آپ لوگ تشریح نمبر 2 یاد کریں گے، اور یہ تشریح جب آپ کر رہے ہیں اگر اس میں کچھ نامکمل رہ گیا تو آپ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے بچہ، ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تو میں آپ سے اب اجازت چاہوں گی، آپ کو کچھ مزید پوچھنا ہے. اوکے، یعنی آپ لوگوں کو تشریح سمجھ آ گئی ہے، آپ لوگ کو نہیں پوچھنا، تو پھر میں آپ سے اجازت طلب کرتی ہوں. اوکے، اللہ حافظ.